یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، محبت کے ساتھ درود و سلام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس کے فضل و کرم سے میں آپ سب جمعۃ المبارک کی ان پاکیزہ گھڑیوں میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری آپ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ ذی الحج کا یہ مبارک مہینہ اور پھر جمعۃ المبارک اور برکتیں ہیں، اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو اس پابندی کے دور میں حج بیت اللہ شریف کی ساتھ نصیب ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے حج کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ حرمین طیبین کی وہی رون کے بحال فرمائے، اور ہم سب کو بار بار یہ ساتھ نصیب فرمائے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ایام جو ہیں ہم کئی حوالوں سے مناتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، سنت ابراہیمی، حج اور مقامات مقدسہ کا تذکرہ، یہ ساری چیزیں اس لیے ہوتی ہیں کہ بندے کوئی احساس دلایا جائے کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ اس کے رسول کی رضا اور خوشنودی کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا، بلکہ اپنی اولادیں بھی قربان کر دیں، وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ ان کا ہر کام، ان کی ہر ادا اللہ تعالیٰ سنت بنا دیتے ہیں۔ اور یہ جو سنت ابراہیمی ہے، اس کا بھی یہی فلسفہ ہے۔ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے جو کہ نبی ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کی قربانی جو پیش کی ہے، وہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی حکم آ جائے اس حکم کے سامنے اپنی رضا، اپنی خوشنودی، اپنا مال، جان، مال، اولاد سب کچھ قربان کر دینا، یہ حق بندگی ہے۔ یہ کیا ہے؟ حق بندگی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ کے بندے بنو جیسا بندہ بننے کا حق ہے۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا جہاد کرنے کا حق ہے۔ تو بات تو تبھی بنتی ہے نا کہ جب ہم کسی چیز کا حق ادا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے 1,00,000 تقریباً 24,000 پیغمبر، رسل، انبیاء مبعوث فرمائے، جنہوں نے انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے ہوئے پیغام کو پھیلایا، تاکہ انسان جو بھٹکا ہوا ہے وہ سیدھے راستے پر رہے۔ جو انبیاء رسل پر ایمان لائے وہ کامیاب ہو گئے، جو ایمان نہیں لائے وہ ناکام ہو گئے۔ تو یہ سلسلہ در سلسلہ جو ہے وہ انبیاء کرام مرسلین کا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور پاک آیا تو وہ دور بھی بڑا سخت تھا، اور اللہ کے ایک اور نبی حضرت لوط علیہ السلام وہ بھی اس دور میں موجود تھے اور اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے تھے۔ اور جس قوم نے حضرت لوط علیہ السلام کو بڑا پریشان کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا، اور انہوں نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہجرت فرمائی تھی فلسطین کی طرف۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ وہ نمرود کا، اور ظاہر ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہر نبی کے مقابلے میں فرعون بڑا سخت تھا۔ جو میرا فرعون ہے وہ سب فرعونوں سے زیادہ سخت تھا، ابو جہل۔ فرمایا دیگر نبیوں کے بھی فرعون جو ولن تھے وہ بڑے سخت تھے، لیکن میرا فرعون ابو جہل وہ سب سے زیادہ سخت تھا۔ تو فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آپ نے لوگوں کو واعظ و تبلیغ شروع کی تو ظاہر ہے وہ کافر لوگ تھے، اور آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ سلام اللہ علیہا اور اس دوسرے علاقے میں حضرت لوط علیہ السلام، یہ کائنات میں 3 ایمان والے اس وقت موجود تھے، 3 ایمان والے۔ باقی جو ان پر ایمان لایا اس کے بعد یہ تعداد بڑھتی گئی۔ تو آپ نے قرآن پاک میں سنتے رہتے ہوں گے، آپ نے کئی دفعہ یہ واقعہ، تو بار بار پڑھنے سے، یاد کرانے سے اور حلاوت بڑھتی ہے۔ آپ نے کہا ان کو سمجھانے کا کوئی طریقہ کرنا چاہیے۔ ان کا ایک میلہ لگتا تھا، وہ سارے لوگ میلے پر چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بت خانے میں چلے گئے، سارے بت توڑ دیے، سارے بت۔
جو بندہ مومن ہوتا ہے وہ بت فروش نہیں ہوتا، بت شکن ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ ایک بڑا بت تھا، اس پر وہ آپ نے کلہاڑا گنڈاسا جو بھی اس کے ساتھ آپ نے توڑا تھا وہ رکھ دیا۔ جب وہ لوگ واپس آئے تو انہیں اپنے بتوں کو، جنہوں کو وہ خدا مانتے تھے، وہ بڑے پریشان ہوئے۔ انہوں نے کہا ایک ہی بندہ ہے جس نے یہ کام کیا ہے۔ وہ سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ ہمارے خداؤں کو کسی نے توڑ دیا ہے، اب جو خدا اپنا تحفظ نہیں کر سکتا وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کے کئی نکتے بڑے قرآن پاک میں آئے ہیں، اور نبی ہوتا ہے نکتہ دان ہے، وہ حکمت کے ساتھ سمجھاتا ہے، حکمت کے ساتھ سمجھانا چاہیے، دنائی کے ساتھ سمجھانا چاہیے۔ ہمارے پاس جو ایک بندہ پہلے دن نماز پڑھنے کے لیے اس پر ہم اتنے فتوے لگا دیتے ہیں، کہتے ہیں میں کہا ہی چنگا، اسے آنے دیں محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ۔ یہی طریقہ نبوت ہے اور یہی سنت الہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا دیکھو مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، جو اپنا بڑا خدا ہے اس سے جا کے سوال کرو۔ کس نے؟ اس نے کہا کہ ہمارا خدا گونگا بہرا ہے، دیکھ نہیں سکتا۔ فرمایا اس کو خدا مانتے کیوں ہو جو گونگا بہرا ہے؟ آؤ میرے خدا کی طرح جو وحدہ لا شریک ہے، وہ السمیع العلیم، وہ سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے اور دلوں کے حالات کو جاننے والا ہے۔ تو فرمایا وہ منکر تھے، انہوں نے نمرود سے شکایت کر دی، نمرود کے ہاں آپ پیش ہوئے۔ تو المختصر نمرود نے کہا ابراہیم اپنے رب کی کو نشانی بتاؤ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اب رب کی کو ایک نشانی تھوڑی ہے، پوری کائنات 18,000 جہان سب زمین و آسمان، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے سب اسی کا ہے، اور جس نے بنایا ہے یہ ساری تخلیق اس کی نشانی، یہ ساری تخلیق اس کی نشانی۔ میں آپ کبھی اللہ پاک نے فرمایا افلا ینظروا الی الابل کیف خلقت، اونٹ کی طرف دیکھا کرو رب نے اسے کیسے بنایا ہے، ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا۔ تو فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا اپنے رب کی کوئی نشانی بتاؤ، کیونکہ نمرود تھا اور خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا میرا رب مشرق سے سورج نکالتا ہے، مغرب میں غروب کر دیتا ہے، اگر تو سچا ہے تو مغرب سے طلوع کر کے دکھا۔ کتنی بڑی دلیل ہے۔ اب وہ جھوٹا تھا، اس کے پاس ایسی دلیل تھوڑی تھی، وہ چپ ہو گیا، اس نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے دلیل پیش کی تھی، اگر اسی پر وہ غور و فکر کرتا تو کہتا واقعی میں ایسا کام تو نہیں کر سکتا، میں اسے مغرب سے کیسے طلوع کر سکتا ہوں؟ جو مغرب سے جو ہے وہ اسے غروب کرتا ہے، مشرق سے نکالتا ہے، حقیقت میں خدا وہی ہے، لیکن عقل پر جب پردہ ہو، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم۔ تو آپ نے فرمایا، وہ کہنے لگا ابراہیم کو دوسری نشانی، قرآن پاک میں تھا وہ حیران رہ گیا، دوسری نشانی اس نے کہا میرا رب زندوں کو مارتا ہے اور مردوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ اب نمرود اس کے ذہن میں ایک خیال آیا، اس نے کہا کہ یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، میں زندوں کو مار سکتا ہوں، مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں۔ اس نے جس بندے کو پھانسی لگنے والی تھی اس کو چھوڑ دیا، اور جس نے آزاد ہونا تھا اس کو پھانسی لگا دی۔ اس نے کہا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، یہ تو میں نے مرنے والے کو زندہ کر دیا، زندہ تھا اس کو مار دیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلی دلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دی، یہ جو زندگی اور موت والی پہلی دلیل آپ نے یہ دی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ بھی فرما سکتے تھے کہ نمرود جس کو مارا ہے اس کو زندہ کر کے دکھا، آپ نے یہ نہیں فرمایا۔ دوسری جو آپ نے نشانی پیش کی، آپ نے فرمایا نمرود میرا رب مشرق سے سورج نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے، تو مغرب سے نکال کے دکھا۔ دوسری نشانی آپ نے یہ بیان فرمایا۔ اب وہ حیران رہ گیا۔ اب جھوٹے بندے کے پاس جب جس غرور اور نخوت پر وہ بیٹھا ہوتا ہے اس کی پیش نہیں جاتی تو اپنے مد مقابل کو اپنی طاقت کے ذریعے دبانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس نے بہت بڑی چیخا روشن کی، حدیث پاک میں آتا ہے کئی مہینوں تک، ایک روایت میں 40 دن تک اسے روشن کرتے رہے، اس میں آگ، اس میں پتہ نہیں کون سا ایندھن ڈالتے رہے کہ اس کے قریب جانا مشکل ہو گیا۔ اور روایات میں ایک چیز آتی ہے کہ یہ جو فاختہ ہے
یہ دور سے ایک پانی کا قطرہ لاتی تھی، اور وہ پانی کا قطرہ جو ہے وہ اس چیخا میں وہ آگ پر پھینک دیتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے میری مخلوق، یہ ایک قطرہ تو لاتی ہے، اتنی بڑی آگ کیسے بجھ سکتی ہے؟ تو فاطمہ نے کہا یا رب العالمین، مجھے پتہ ہے کہ میرے قطرے سے آگ بجھ نہیں سکتی، لیکن جب بجھانے والوں میں نام آئے گا تو میرا بھی آئے گا، کہ ابراہیم کے لیے جو آگ جلائی گئی تھی بجھانے والوں میں بھی شامل تھی۔ اب یہ چھپکلی ہے، حدیث پاک میں چھپکلی، اس کو جہاں ملے مار دینا چاہیے۔ یہ پھونکے مارتی تھی کہ کس طرح یہ آگ روشن رہے۔ اب اس کی طرف شر منسوب ہو گیا، فاختہ کی طرف خیر منسوب ہو گیا۔ اس لیے یہ نہ دیکھا کہ میں بہت بڑا کام نہیں کر سکتا، جتنا آپ کر سکتے ہیں اتنا کر لیا کریں۔ اگر آپ مسجد میں بہت بڑا اے سی نہیں لگوا سکتے تو چھوٹی سی جو ٹیوب لائٹ وہ تو لگا سکتے ہیں، کوئی پانی پلا سکتے ہیں۔ کوئی بھی نیکی جو خلوص کے ساتھ کی جائے وہ اللہ کی بارگاہ میں چھوٹی نہیں ہوتی، وہ بہت بڑی ہوتی ہے۔ تو اس چیز کو پیش نظر رکھا کریں، یہ نہ دیکھا کریں میرا جانور بڑا ہے کہ نہیں ہے، یہ دیکھا کریں کہ جو جانور میں نے لیا ہے اس کے لینے سے میرے دل میں تقوی کتنا پیدا ہوا۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ جانور کا نہ تو میں گوشت، اللہ کو نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، جو تمہارے دلوں میں تقوی ہے وہ رب کو پہنچتا ہے۔ گوشت بھی تم نے کھانا ہے، کھال بھی کسی نے لے لینی ہے، اور خون بھی کہیں بہہ جانا ہے، جو رب نے دیکھنا ہے کہ تمہارے دل میں سنت ابراہیمی کا جذبہ کتنا پیدا ہوا ہے، یہ دیکھنا ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب چیخا میں پھینکے جانے لگا تو آپ کو ایک توپ منجنیق اس پر رکھا گیا، تو اللہ پاک نے فرمایا جبریل جاؤ، اگر میرے بندے کو تیری ضرورت ہے تو ان کی جا کے مدد کریں۔ حضرت جبریل علیہ السلام گئے، اے اللہ کے خلیل، اگر میری ضرورت ہے تو میں حاضر ہوں، اشارہ کرتا ہوں، ایک پر سے میں آگ کو بجھا دیتا ہوں، دوسرے آندھیوں کے فرشتے آگے، بارش کے فرشتے آگے، ہم اشارہ کرتے ہیں، ہم بھی اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں۔ کوئی اللہ والا کوئی تعاون کر دے، مدد کر دے، یہ جائز ہے، یہ سمجھ آئی؟ اللہ نے اپنے بندوں کو، اپنی مخلوق کو اختیارات دیے ہیں، لیکن اس کے اذن سے، اس کے حکم سے۔ تو فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کیونکہ مقام خلت پر فائز تھے، مقام خلت پر فائز تھے، جیسا اللہ نے کہہ دیا کوئی سوال نہیں، جیسا فرما دیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے نا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آیا تو اللہ پاک سے عرض کرتے یا رب العالمین ایسا نہیں، اگر ایسا نہ ہو جائے اس طرح معراج کے موقع پر یا رسول اللہ کتنی نمازیں لے کر آئے؟ فرمایا 50۔ فرمایا اللہ کے رسول میرے 2 نہیں پڑھتے تھے، معاف کروا کے آئیں۔ وہ کلیم اللہ تھے، ہر نبی کی اپنی اپنی شان ہے، اپنا اپنا مقام ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جبریل آج میں نے دیکھنا ہے کہ میرا رب، میں نے اس کو راضی کیا ہے، میں نے اس کو خوش کیا ہے، آج میں نے دیکھنا ہے۔ اور حضرت جبرائیل فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے اپنی زبان پر کیا تھا، نعم المولا و نعم النصیر، رب کتنا ہی پیارا مددگار ہے، رب کتنا ہی پیارا نصرت کرنے والا ہے۔ تو آپ نے فرمایا جبریل آپ بھی پیچھے ہٹ جائیں، میرا رب میرے حال سے واقف ہے، میں آج کسی کو بتانے کی حاجت محسوس نہیں کرتا، میرا رب میرے حال سے واقف ہے۔ اب جب یہ معاملہ ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ڈائریکٹ اللہ سے گفتگو فرمائی کہ وہ میرے حال سے واقف ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا جبریل آگ کو ٹھنڈا کر دو، اسرافیل آگ کو ٹھنڈا کر دو، اے بارش کے فرشتے آگ کو ٹھنڈا کر دو۔ اللہ نے بھی ڈائریکٹ آگ کو حکم دیا، یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ تو میرے بندے خلیل پر سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہے، جہاں آزمائش بھی ہے وہاں مدد بھی ہے۔ آج بھی ایمان کی کیفیت ایسی ہو تو آج بھی آگ جو ہے وہ گل و گلزار بن سکتی ہے، اللہ کی رحمت اسی طرح اترتی ہے اور اتر رہی ہے۔ ہم نے اپنے برتنوں کو الٹا کر لیا، اس کی رحمت برس رہی ہے، اس کا کرم برس رہا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جب قوم نہ مانی، آپ حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ فلسطین سے نکلے اور مصر کے علاقے میں تشریف لے گئے۔
وہاں پھر نمرود پر جو عذاب آیا وہ کیسا عذاب، جو تکبر کرنے والا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو یہ پیغام بھیجا کہ تکبر نہ کیا۔ تکبر ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کے ایمان کو نیست و نابود کر دیتی ہے۔ اللہ نے فرمایا الکبریاء ردائی، تکبر میری چادر ہے۔ جو بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے وہ میری چادر کو چھیننے کی کوشش کرتا ہے، اور جو میری چادر چھیننے کی کوشش کرتا ہے مجھے تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اس لیے کبھی تکبر نہ کیا کریں، بلکہ یہ کہا کریں ہم کچھ بھی نہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا اللہ تو ہی پاک ہے، ہم بھی گھاٹا پانے والوں میں سے۔ بندہ ہو کر بندہ بڑا بننے کی کیا ضرورت ہے؟ بندہ چھوٹا ہی ہوتا ہے، اس کی بارگاہ میں چھوٹے ہی رہیں، اور جو اس کی بارگاہ میں چھوٹے رہتے ہیں وہ انہی کو بڑا بنا دیتا ہے، وہ انہی کو عزت دیتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آپ مصر تشریف لے گئے، وہاں کے بادشاہ نے حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا آپ کو وہ ایک کنیز عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے سال کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے۔ اب 60 سال سے حضرت سارہ آپ کے ساتھ تھی، اور ایک سال ان کی اولاد کوئی نہیں تھی، اور حضرت ہاجرہ سے جو نکاح ہوا تو سال کے بعد ہی اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرما دیے۔ تو ظاہر ہے یہ عورتوں میں ایک کفیت ہوتی ہے، اسی وقت رو پڑی یا اللہ میں 60 سال سے تیرے خلیل کے ساتھ ہوں، تو میرے ہاں کوئی اولاد نہیں۔ وہ ایک سال ہوا تو اللہ تو نے ان کو اولاد عطا فرما دی، تو مجھ پر بھی اپنی مہربانی فرما۔ اب تقسیم اللہ پاک نے یہ فرمائی کہ اللہ کی حکمتیں، اللہ کی قدرت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے نبی رسول آئے سوائے حضور کی ذات گرامی کے، وہ سارے حضرت سارہ کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف، پھر ان کی اولادیں تقریباً، بعض روایت میں آتا ہے کہ تقریباً 35,000 نبی و رسول وہ حضرت سارہ سلام اللہ علیہ کی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک ہی نبی و رسول ہے، وہ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی ادھر زیادہ ہیں، پلڑا ادھر باری ہے، نہیں سمجھ آئی؟ وہ یہ دعائیں ہیں۔ اس لیے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا انا دعوت لابی ابراہیم، میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، جو خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے کرتے وہ مانگا کرتے تھے۔ اب جو مختصر سا میں سنانا چاہتا ہوں، قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہ بیٹا جو کئی سالوں کے بعد آپ کو عطا ہوا، آپ نے انہیں مکہ میں مقیم فرمایا، اور جب جوڑ چھوڑ کے جانے لگے نا، مکہ میں ایک ماں ہے ایک بیٹا ہے، اور مکہ میں کوئی چیز نہیں، یہاں وہ بیت اللہ شریف ہے، اور قرآن پاک نے وادی غیر ذی زرع، وہاں کوئی گھاس بھی نہیں ہے، کوئی پانی، آب زمزم میں وہ بھی چھپا ہوا ہے، وہ بعد میں اس کا ظہور ہوا، ورنہ کعبہ میں کوئی اور چیز نہیں تھی۔ خانہ کعبہ میں یہ خانوادہ آباد ہوا، اور حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آباد فرمایا، وہ تفصیلاً میں نے پچھلے جمعہ میں بیان کر دیا۔ اب وہی بچہ جو 12-13 سال کا ہوا نا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام رات کو سوئے، حکم ہوا حام میں کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر دیں۔ آپ نے کہا یہ ہو سکتا ہے کہ میرا خواب ہے، آپ نے صبح اٹھا، سو اٹھ اللہ کی راہ میں دے دیے، اور یہ 8 ذی الحج کا دن ہے۔ دوسرے دن پھر آپ نے آرام فرما ہوئے، خواب میں حکم ہوا، آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ کوئی خواب نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے۔ اس لیے 9 ذی الحج کو نا یوم عرفہ کہتے ہیں، پہچان کا دن۔ اس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہچان ہو گئی کہ یہ کوئی عام حکم نہیں ہے، ایک خاص حکم ہے۔ اور تیسرے دن جب یہ خواب آئی نا، تو آپ نے اپنے بیٹے کو بلایا، آپ نے فرمایا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، اے بیٹے میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، میں خواب میں دیکھتا ہوں۔ مقام رضا یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حکم نہیں بھیجا، اللہ تعالیٰ نے کوئی کتاب کے ذریعے حکم نہیں بھیجا، خواب میں حکم دیا ہے۔ اس ہستی نے وہ خواب بھی پورا کر دیا۔ اب کیا ہوا، بیٹے نے یہ نہیں فرمایا کہ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں تنہا اکلوتا آپ کا بیٹا ہوں، میں یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ قرآن نے وہ الفاظ ہمیشہ کے لیے اپنے اندر نوٹ فرما دیے۔ آپ نے فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر، اے باپ ویسا کر دیجیے جیسا آپ کو حکم دیا گیا ہے، جیسا آپ کو حکم
علامہ اقبال اسی موقع پر فرمایا تھا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ نبی نبی ہوتا ہے، وہ دنیا میں آ کے نہیں پڑھتا، وہ پڑھا پڑھایا آتا ہے، وہ پڑھا پڑھایا آتا ہے۔ تو فرمایا جیسا آپ کو حکم دیا گیا ہے ویسا کر دیں، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اب آپ وہ واقعہ پڑھتے ہیں، آپ کو لے گئے اور حضرت ہاجرہ کے پاس شیطان جو ہے وہ آگے آ کہنے لگا دیکھو اتنی دیر کے بعد ان کو بیٹا عطا ہوا ہے اور یہ قربان کرنے کے لیے جا رہا ہے، روکو انہیں۔ تو حضرت ہاجرہ نے کہا ہے آنے والے مجھے یہ بتا کہ خود لے کے جا رہے ہیں یا حکم ہوا ہے؟ تو شیطان جو بیس بدل کیا اس نے کہا کہتا ہے کہ میرے رب نے حکم دیا ہے۔ تو حضرت ہاجرہ نے فرمایا پھر ایک نہیں ہزاروں اسماعیل، ایک نہیں پھر ہزاروں اسماعیل، کیونکہ میرے شوہر نامدار بغیر حکم الہی کے کو کام کرتے نہیں۔ وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، جب بھی میں نے ابراہیم اپنے بندے سے کہا کہ میرے حکم کے سامنے اپنی گردن کو جھکا دو، تو قال اسلمت لرب العالمین، میں نے اپنی گردن تیرے حکم کے سامنے جھکا دی۔ یہی فلسفہ قربانی ہے، یہی فلسفہ حج ہے، سب کچھ اس کی رضا کے لیے قربان کر دینا۔ یہی نبیوں نے رسولوں نے تاجدار ختم نبوت نے ہمیں یہی سکھایا اور یہی زندگی کا حاصل ہے۔ تو آپ لے کر گئے، راستے میں 3 دفعہ شیطان نے روکا، اپنے پتھر مارے، وہ اتنی محبوب سنت بن گئی کہ ہر حاجی اس مقام پر جا کر پتھر مارتے سے رمی جمار کرتے، پتھر مارتا ہے، وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت بن گئی۔ اب قربانی تو نہ ہوئی، اب جب لٹایا گیا تو چھری چلنے لگی، چھری گردن پر نہیں چلتی، پتھر کو 2 ٹکڑے کر دیتی ہے، یہ بھی اللہ کی حکمت ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ قربانی نہیں ہوئی، اللہ پاک نے فرمایا اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تو نے رب کی طرف سے دکھائے گئے خواب کو سچا کر دکھایا ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ نے ایک دمبا بھیج دیا۔ اب ہم اپنی قربانی میں میں پرسوں اب ایک چینل پر تھا تو انہوں نے مجھے سوال کیا کہ جناب یہ قربانی کا کوئی مہنگا جانور لینا ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں ہے۔ کئی لوگ 10 لاکھ کا جانور، نمائش ہو جاتی ہے۔ 10 لاکھ کا جانور آپ ویسے ذبح کر کے کھا لیں، سنت ابراہیمی میں نمائش نہ کریں، ریاکاری نہ کریں، نمود سے بچ جائیں۔ اب اللہ تعالیٰ کو بہت سا بڑا بچہ بیچ سکتا تھا، اونٹ بیچ سکتے تھے، اور قربانی کے جانور سب سے بڑا جانور کیا ہے؟ اونٹ ہے، وہ بیچ سکتے، نہیں بھیجا، کوئی بچہ بچی نہیں بھیجا، کوئی بکرا بھی نہیں بھیجا۔ ہم اپنے قربانی کے جانور میں جس کو سب سے کم تر سمجھتے ہیں دمبا، وہ بیچ دیا ہے، تاکہ فقط مقصد یہ ہونا چاہیے کہ قیمتی جانور دینا یا بہت پیسے خرچ کر کے دینا یہ ضروری نہیں۔ اگر دمبا بھی دیتے ہو میری رضا شامل ہو تو وہی قبول ہے، اور اگر میری رضا شامل نہیں تو 20 لاکھ کا جانور وہ بھی قبول نہیں۔ اس لیے کوشش یہ کیا کریں جتنی حیثیت ہے، جتنی طاقت ہے اس کا جانور لیں۔ جو لے بھی سکتے ہیں قیمتی جانور وہ بھی اتنا لیں جتنا جو ہے وہ عام لوگ لیتے ہیں، تاکہ سب کے ساتھ ایک مناسبت ہو جائے، یکسانیت ہو جائے، اور اپنے غربا مساکین کا بھی خیال رکھیں اپنی قربانی میں۔ تو فرمایا اے ابراہیم تو نے قربانی کا ایسا نمونہ پیش کیا ہے، ہم اس قربانی کو قیامت تک کے لیے زندہ جاوید بنا دیں۔ علامہ اقبال نے فرمایا غریب و سادہ اور رنگین ہے داستان حرم، غریب و سادہ رنگین ہے داستان حرم، ابتدا ہے اسماعیل نہایت اس کی حسین۔ وہ سفر جو اسماعیل سے چلا تھا میدان کربلا میں آ کے ختم ہوتا ہے۔ یہ اسلام قربانی مانگتا ہے، جب بندہ قربانی دیتا ہے پھر اسے اجر و ثواب ملتا ہے، پھر اسے اپنی منزل ملتی ہے، یہ پھر اسے اپنا اللہ کی رضا اور خوشنودی ملتی ہے۔ تو یہ سنت ابراہیمی کو ادا کریں اس نیت کے ساتھ کہ ہمارا یہ جانور اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ حضور کے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ما حاذی الاضاحی، یا رسول اللہ یہ قربانی کیا چیز ہے؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے جد اعلیٰ ابراہیم کی سنت ہے۔ یا رسول اللہ اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ فرمایا اے میرے صحابہ ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے، ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے،
ادھر تم اللہ کی رضا کے لیے قربان کرتے ہو، وہی جانور تمہاری بخشش کا سامان بن جاتا ہے۔ اس لیے کوشش یہ کریں کہ جب بھی ایسا معاملہ ہو، اور یہ بات سمجھنے کے لیے بھی ہوتی ہے کہ ایک تو ایسا قیمتی جانور نہ خریدیں جس سے نمائش ہو جائے، کو مناسب جس کے جو شرع و نصاب کے مطابق ہو۔ دوسرا، سارا گوشت خود ہی نہ کھا جائیں، آپ کھاتے رہتے ہیں، ہم بھی کھاتے رہتے ہیں۔ غربا و مساکین، اپنے رشتہ داروں میں، ہمسایوں میں، ویسے جو رستے میں آتے ہیں ان کو دیا کریں۔ قرآن پاک میں آتا ہے تم اس وقت تک نیکی نہیں پا سکتے جب تک وہ چیز خرچ نہ کرو جو تمہیں پسند ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ ان کے ہاں ایک فقیر آ گیا، مانگنے والی آئی، تو اس نے کہا اللہ کے نبی کی صاحبزادی مجھے کو پہننے کے لیے قمیض دے، میں عورت ہوں۔ تو آپ نے فرمایا میرے پاس 2 قمیضیں تھیں، ایک اپنی اور ایک وہ قمیض جو اللہ کے رسول نے مجھے جہیز میں عطا فرمائی تھی، ایک وہ قمیض تھی۔ تو میری جو اپنی تھی میں اس کو دے کے جانے کے لیے نکلی، تو مجھے خیال آیا کہ قمیض تو وہ پسند ہے جو اللہ کے رسول نے مجھے دی ہے، اور اللہ کا حکم بھی یہی ہے کہ دو تو وہ دو جو تمہیں پسند ہو۔ فرمایا اپنی قمیض میں نے رکھ دی، جو اللہ کے رسول نے جو مجھے پسند تھی میں نے اس کو فقیر کو دے دی۔ اس چیز کو پیش نظر رکھیں گے تو وہ جانور آپ کی بخشش کا، آپ کے لیے برکت کا، آپ کے لیے خیر اور سلامتی کا باعث بن جائے گا۔ تو کوشش کریں یہ جو ہے وہ چیز پیش نظر ہو۔ دوسرا، وہ تکبیرات جو ہم پڑھتے ہیں 9 ذی الحج سے لے کر 9 ذی الحج کی فجر سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر تک، یعنی منگل کی فجر سے لے کر ہفتے کی عصر تک، ہر نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھیں اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ہر نماز کے بعد 1 دفعہ پڑھنا ضروری ہے، 3 دفعہ پڑھنا سنت ہے۔ ویسے بھی اس کو آپ دہراتے رہیں، زیادہ سے زیادہ استغفار کریں تو یہ ضروری ہے، اور اپنے نیت کو ٹھیک رکھیں، یہ بڑا نازک معاملہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری آپ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سنتے ہیں ادا فرمائے۔